اس وقت جو صورتحال ہے اس صورتحال کی اس سنگینی کو آپ نے محسوس کرتے ہوئے جس طرح آپ نے غیر مشروط بلا شرط کسی کے آپ نے پی ٹی آئی کو آفر کی ہے، یہ تو ایک بات ہے، یہ تو ایسا قدم ہے کہ جو جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. لیکن میں صرف پہلی بات تو یہ ہے، ایک تو اس کی آپ وضاحت کر دیے کہ بہت ضروری ہے، پھر ہم اس پہ آئیں گے کہ مشترکات کس قسم کے ہیں، اور یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ کے لیے اتنا بڑا سٹیپ ہوگا کہ جو شاید آئندہ کئی صدیوں تک اس کو یاد کیا جا سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ اوریہ صاحب آپ کا، اور آپ کا انتہائی مقبول یہ پوڈ کاسٹ ہے اور مقبول ہے پاکستان کے عوام میں، اور لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. آپ کے جو سٹینڈز ہیں امت مسلمہ کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے، وطن کے حوالے سے، اور اس کے اندر جو ہونے والے تحولات گزشتہ تقریباً 2 سال سے ہیں اور اس سے پہلے بھی، آپ کا جو سٹینڈ ہے اس کے اندر ایک کنٹینیوٹی ہے، تسلسل ہے، اور واقعاً ہمارے لیے باعث فخر بھی ہے. تو دیکھیے، آپ جانتے ہیں کہ جس دنیا میں ابھی ہم رہ رہے ہیں، اس دنیا کو کہتے ہیں کہ یہاں پر پاور شفٹ ہو رہی ہے ویسٹ سے ایسٹ کی طرف، اور شفٹ آف پاور کے حوالے سے پاکستان گیٹ وے کی حیثیت رکھتا ہے، ساؤتھ ایشیا کا دل ہے، اور پاکستان کی لوکیشن بہت عام ہے. تو پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنا یعنی عالمی قوتوں کو سپورٹ کرنا ہے. پاکستان اگر ڈسٹیبلائز ہو جائے گا تو یہ شفٹ آف پاور کا پروسیس رک جائے گا، یا ویک ہو جائے گا، یا سلو ہو جائے گا. اور پاکستان چونکہ 25-24 کروڑ عوام کا ایک بہت بڑا ملک ہے، ایٹمی ملک ہے، جہان اسلام کے اندر اس کا رول بھی اگر کمزور اور ویک کرنا ہے، جو پاکستان کو پلے کرنا چاہیے. اور پاکستان نے، آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے پلے بھی کیا ہے، اسلامی سربراہی کانفرنس یہاں ہوئی ہے جہان اسلام کے مسائل کے اوپر. تو پاکستان کا وہ رول بھی ویک کر دیا جائے، کیونکہ جب کمزور ہو جائے گا پاکستان، ارریلیونٹ ہو جائے گا. آپ دیکھ لیں موجودہ دنیا کے جو تحولات پیش آ رہے ہیں، اس خطے کے جو تحولات ہیں، پاکستان کو ارریلیونٹ کر دیا گیا. تو ہم شروع سے ان باتوں کی طرف توجہ تھی، اور ہم خان صاحب کے جو سٹینڈز تھے ان حوالوں سے، کہ آپ دیکھیں کہ خان صاحب نے اسلاموفوبیا کے حوالے سے کتنا بڑا سٹینڈ لیا دنیا کے اندر اور یونائٹڈ نیشن کے اندر، اور پاکستان کا ایک خوبصورت امیج ڈیولپ ہوا. اسی طرح سے خان صاحب نے ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے حوالے سے جو سٹینڈ لیے وہ بہت اہمیت ہے، قرآن کی حرمت کے حوالے سے تھے وہ بہت اہم ہے. تو عمران خان اور امت مسلمہ کے حوالے سے، پھر فلسطین کے حوالے سے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ ایسا سیاسی لیڈر ہے جو پاکستان کے عوام کا ترجمان ہے، جو ہمارے اسلاف تھے ان کے نظریات اور افکار کو بھی وہ لے کے چلتے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال کے نظریات اور افکار. تو ایسا پاکستانی جہان اسلام میں وہ رول پلے کر سکتا ہے جو پاکستان کا لیڈنگ رول بنتا ہے. جی، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے عمران خان کا ساتھ دیا فرام دا فرسٹ ڈے. آپ جاری رکھیں جی، بسم اللہ. ہاں جی، ایک اور بات میں، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی اس پورے خطے کے حوالے سے. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تہران ہو گر عالم مشرق کا جنیوا، شاید کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے. آپ اندازہ کریں کہ 1979 میں جو انقلاب ایران آیا ہے، امت مسلمہ نے بہت ساری توقعات اس سے وابستہ کر دی تھی، اور بہت زیادہ، لیکن اس کو پھر جس طرح کی صورتحال کے اندر امریکن پروپیگنڈا اس کے ساتھ، ابھی افغانستان سے اور ایران سے امریکہ جو ہے اس کی جو بوریا بسترا گول ہو گیا. اور وہ کسنجر ڈاکٹرین تھی کہ 3 ملکوں کے اندر نہ اتحاد ہونے دیا جائے اور نہ یہاں پر امن آنے دیا جائے، ایک ایران، ایک افغانستان اور ایک پاکستان. آپ کا یہ سٹیپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ پاکستان کے اندر اس وقت، بلکہ پاکستان چھوڑے، میں صرف ٹائم دے رہا ہوں، دنیا کے اندر CIA کا جو کیس اوپن ہوا ہے وہ ایک ہی ہوا ہے آج تک 72 رجیم چینج میں، اور وہ پاکستان کی عدالت میں ہوا ہے کہ ایک جناب سائفر CIA بیس آیا ہے اور ہم نے کہا ہے تم نے اس سائفر کی حرمت پامال کیا، اس لیے ہم تمہیں قید میں کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے سٹیپ کے بعد امریکہ کو یا عالمی استعمار کو یا عالمی طاغوت جس کے شیطان بزرگ امام خمینی نے کہا، کیا اس کو ہم یہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیے، پاکستان کے عوام نے جب یہ ووٹ دیا ہے اور جو الیکشن میں گئے ہیں اتنی بڑی تعداد میں، یہ رجیم چینج کے خلاف تھا، امریکہ کی پاکستان کے اندر مداخلت کے خلاف تھا، اور وہ لوگ جو اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کرنا چاہتے ہیں، سفارتی تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں، ان کے خلاف تھا، فلسطین کے مظلوموں کے حق میں تھا. یہ جو ہوا ہے کیونکہ وہ خان کے جو ایک نیریٹو تھا اس کے اوپر کھڑے تھے، اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. یہ نیریٹو بہت اہم ہے جو پاکستان کو علامہ اقبال کا اور قائد اعظم کا پاکستان بنانے والا ہے، ایک مسلم پاکستان بنانے والا ہے جو جہان اسلام میں عظیم لیڈنگ رول پلے کرے گا.
تو میرے خیال میں یہ چیزیں ہمارے سامنے، کیوں لوگوں نے عمران خان کو جسے جیل میں بند کیا گیا، جسے گولیاں ماری گئی ہیں کہ یہ ڈر کے بھاگ جائے گا، جسے پارٹی کا عہدہ چھیننے کی کوشش کی گئی ہے، جس کی پارٹی کو کوئی نشان نہیں دیا گیا کہ یہ تنہا رہ جائے گا، کوئی اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا اور یہ بالکل پولیٹیکلی ان کو کمزور کر دیں گے، لیکن عوام نے اس نیریٹو کو اور عمران خان کو، جو دلیر، بہادر، شجاع، جس کا اللہ پر ایمان بہت قوی ہے اور خدا پر بھروسہ بہت زیادہ ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور وہ جب الیکشن میں آئے ہیں تو دنیا کو پتہ چل گیا کہ ایک آدمی کو اتنا آپ زنجیروں میں جکڑ دے اس کو، اس کی پارٹی کو، کہ وہ آگے نہ بڑھ سکے، عوام نے زنجیروں کو توڑا ہے اور آگے بڑھے اور ساتھ دیا ہے۔ تو یہ امریکن کو بھی پڑھ لینا چاہیے، نوشتہ دیوار سب کو، کہ کسی بھی ملک میں مداخلت درست نہیں ہے، کسی کی ملک کے اندر کھاڑ پچھاڑ درست نہیں ہے، اور امریکہ کی تاریخ ہے وہ روابط نہیں رکھتا ہے، وہ دخالت کرتا ہے، مداخلت کرتا ہے۔ اب ہمارے ایم این ایز کو بلا کے کہتے ہیں جی کہ آپ اس پارٹی کو چھوڑ دیں، یہ کہاں کا ڈپلومیٹک رویہ ہے، اور یہ کون سے ڈپلومیٹک پرنسپل ہیں جن کی بنیاد پر یہ کام کیے جاتے ہیں؟ اپنے آپ کو وہ طاقتور کرتا ہے۔ اب یہ اب غزہ میں ہی دیکھ لیں، اسرائیل کا جتنا ظلم ہے غزہ کے اوپر، اس میں امریکہ براہ راست شریک ہے، وہاں جہاز بھیج رہا ہے، اسلحہ بھیج رہا ہے، بارود بھیج رہا ہے، اور ناگاساکی اور ہیروشیما کے اوپر جو ایٹم بم پڑے تھے ان سے زیادہ اس وقت وہاں پر بارود پھینکا جا چکا ہے غزہ کے مظلوموں پر۔ کون سپورٹ کر رہے ہیں؟ امریکہ اور ان کے الائز جو ہیں۔ تو میرے خیال میں امریکہ کو بھی دیکھنا چاہیے، یہ دنیا بدل گئی ہے، اب پہلے والی دنیا نہیں رہی ہے، دنیا بیدار ہے۔ خود امریکہ کے اندر دیکھیں کس طرح سے لوگ مظاہرے کر رہے تھے امریکہ کی پالیسیز کے خلاف، یورپ کے اندر، برطانیہ کے اندر، پوری دنیا میں لوگ بیدار ہو چکے ہوئے ہیں، اور ان لوگوں کو قانون کے تحت آنا پڑے گا، یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کو بہو عمل کرنا پڑے گا، اور اپنی پاور کو مس یوز کر کے مظلوموں کے خلاف ویٹو نہیں کرنا پڑے گا۔ بالآخر دنیا بدل رہی ہے، پاکستان کے اندر جو تحولات ہیں اس کے اثرات پوری دنیا پر ہوں گے، خالی پاکستان میں نہیں ہوں گے۔ یہ ریجن، یہ خطہ جس میں ہم رہتے ہیں بہت حساس ہے، یہ ایشیا کا دل ہے جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ویسٹرن ایشیا ہو، ساؤتھ ایشیا ہو۔ لہٰذا یہ جو چیزیں ہیں امریکہ کو نوشتہ دیوار پڑھ لینا چاہیے کہ وہ زمانہ گزر گیا کہ جب کیریبین سی سے وہ ایک جہاز چلاتے تھے جنگی، تو ادھر دنیا کے دوسرے کونے پر گھومتے گر جاتی تھی۔ ایسا نہیں رہا ہے۔ آپ دیکھیں وہ افغانستان سے کیسے بھاگے ہیں۔ دنیا کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ وہ طاقت نہیں رہی ہے، سپر پاور نہیں ہے، اور پاکستانیوں کو بھی پاور کرنا چاہیے، ہمارے حکمرانوں کو بھی، پاورفل حلقوں کو بھی۔ پاکستان کے عوام نہیں ڈرے کسی سے، خوفزدہ نہیں ہوئے، دلیروں اور شیروں کی طرح نکلے اور ووٹ ڈالے، اگرچہ ان کے حق ارادی کو جو ہے اس کے خلاف اقدام کیا گیا اور ان کو مینوپولیٹ کیا گیا اور بریگنگ کی گئی، وہ الگ بات ہے۔ پاکستان کے عوام کسی سے نہیں ڈرتے، یہ اپنے آپ کو بیکاری نہیں سمجھتے، یہ اپنے آپ کو وینٹیلیٹر پر نہیں سمجھتے۔ تو انشاءاللہ یہ ایک نیک شگون ہے، پاکستان کا جو بہت بڑی چینج آ رہی ہے اس کے دورس نتائج برآمد ہوں گے، اور امریکہ کو یہاں پر پینیٹریشن جو کرتا ہے، مداخلت کرتا ہے، کھاڑ پچھاڑ کرتا ہے، اور باقی جو ممالک بھی اس کے ساتھ، ان کو یہ راستہ چھوڑنا پڑے گا، ورنہ پاکستان کے عوام یہ تحمل نہیں کریں گے۔